جی بھائی، اب کسی ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں، اجازت سے سوال کریں، انشاءاللہ سب کی تسلی ہو جائے گی۔ بچوں کے نام کیسے رکھنے چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے بچوں کے نام کیسے رکھنے چاہیے۔ بھائی سب سے زیادہ سیف جو معاملہ ہے بچوں کے ناموں میں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بچوں کے نام رکھے، یا انبیاء کے نام سب سے سیف ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے، بیویوں کے، صحابیات کے، صحابہ اکرام کے جو نام حضور نے نہیں بدلے، وہ سب سے سیف نام ہے، اور ان میں بہت برکت بھی ہے۔ جب آپ اس نیت سے نام رکھیں گے کہ یہ حضور کے بیٹے کا نام تھا یا بیٹی کا نام تھا، تو آپ دیکھیں حضور سے اس کی نسبت جڑ جائے گی۔ آج کل تو اصل میں زمانہ ایسا بدل گیا کہ لوگ نیٹ پہ تلاش کر کے نئے نئے نام رکھتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں کہ ان کے اثرات کیسے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، نبی نے فرمایا کہ ماں باپ پر اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھیں، اور اچھے اچھے نام تمام وہ ہیں جو اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ مطلب مان لو اللہ کا نام متین ہے تو عبد المتین آپ عبد لگا دیں ساتھ میں، یا عبد الغفور ہے، جو اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں انہیں عبد کے ساتھ آپ رکھیں اپنے بچوں کے۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی آئے ہیں، یا حضور کے بیٹوں کے، بیٹیوں کے، صحابیات کے، صحابہ کے، یا انبیاء کے ناموں میں بھی سب سے زیادہ سیفٹی ہے۔ جی بھائی، سوال ہے لو میرج کامیاب کیوں نہیں ہوتی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ لو میرج کامیاب کیوں نہیں ہوتی۔ اصل میں لو میرج جو ہے، اس میں جو لڑکے لڑکی ہیں، آج کل جو دور ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، اس میں لو تو ہوتا نہیں بلکہ اٹریکشن ہوتا ہے، اور قدرت کے خلاف ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جو شادی کے بعد پردے کی چیزیں ہیں، وہ لڑکا لڑکی شادی سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں، وہ چاہے گندی گفتگو ہو ٹیلی فون پہ، یا ملنا ہو، چھونا ہو، چھونے دینا ہو، یہ سب شریعت کے خلاف چیزیں جب وہ کریں گے، قدرت کے خلاف اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے خلاف کریں گے، تو اللہ رسول ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس میں وہ ناراضگی انہیں جھیلنی پڑتی ہے۔ آگے ان کی زندگی بڑی اجیرن گزرتی ہے، اولادیں نافرمان ہوتی ہیں، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ طلاقیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں زیادہ تر ارینج میرج کامیاب ہوتی ہیں، اور بہت کم لو میرج جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ فطرت کے، قدرت کے اور شریعت کے خلاف اس میں کام ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا تو اپنے گھر والوں سے کہا، پھر ان کے گھر والوں نے حضور کے گھر والوں سے بات کی، اور دونوں کے گھر والے تیار ہوئے، اس کے بعد پھر رشتہ طے ہو گیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ نکاح ہو گیا۔ تو اگر اس طرح سے سلسلہ ہو، کسی قسم کی کوئی بات چیت نہ ہو، ملنا جلنا نہ ہو، تو انشاءاللہ پھر اللہ کی طرف سے برکتیں بھی آتی ہیں، کیونکہ اسلام میں لو میرج نہیں ہے بلکہ لو آفٹر میرج ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ سوال ہے سعودی عرب میں تبلیغ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کا سوال یہ ہے سعودی عرب میں تبلیغ کیوں نہیں کر سکتے۔ اصل میں وہاں انہوں نے امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک چلایا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو یہاں اجازت دے دی تبلیغ کرنے کی، تو یہاں بھی مسلکوں کا چکر شروع ہو جائے گا بہت زیادہ، اور وہ توحید والے لوگ ہیں، اور امام حنبل جو ہیں ان کے مسلک پہ وہ چلتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی اور مسلک کی کوئی اچھی چیز ملے، براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں تو وہ اسے فالو کر لیتے ہیں، لیکن اور لوگوں کو تبلیغ اس لیے نہیں کرنے دیتے کہ ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر گروہ کے لوگ آ کے وہاں اپنی اپنی چلانے لگیں گے، اور اس کے بعد پھر وہاں بھی افراتفری کا عالم ہوگا۔ جس طرح سے یہاں ہم گروہ میں بٹے ہوئے ہیں بر صغیر میں، اور یہاں الگ الگ جماعتیں اور الگ الگ مسلک، اور ان میں ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے اور ایک دوسرے کو قتل و غارت یا ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانے پہ ان مسجدوں کو دھونے کا معاملہ ہے، یہ سلسلہ وہ شروع نہیں کرنا چاہتے۔ ہوشیار لوگ ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے ملک کو اس سے بچایا ہوا ہے۔ قرآن پاک شہید ہونے کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا سوال یہ ہے قرآن پاک شہید ہونے کا کفارہ کیا ہے؟ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر غلطی سے آپ سے شہید ہو گیا قرآن، تو آپ اٹھائیں، اللہ کا کلام ہے، چومیں اور اسے پھر اپنا رحل پہ رکھ دیں۔ ہاں اگر کسی نے جان بوجھ کے شہید کر دیا تو وہ تو ایمان سے فارغ ہو گیا، اسے تو دوبارہ سے تجدید ایمان کرنا پڑے گا اور کلمہ پڑھنا پڑے گا، ورنہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اگر کسی سے غلطی سے گر جائے تو کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یہ بلوجی لوگوں نے اڑائی ہوئی ہے کہ 100 کلو گیہوں دے دیں یا اتنی جو دے دیں، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس طرح کی بات نہیں ملتی، نہ کسی قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ کیا نماز کے بعد دعا کرنا سنت ہے؟
ان کا سوال یہ ہے کیا نماز کے بعد دعا کرنا سنت ہے؟ ہاں ایک آدھ بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو ہیں تو اس لیے سنت تو بن گیا، لیکن معمول نہیں تھا نبی کا۔ حضور کا جو معمول تھا فجر کے بعد تو وہ پلٹ کے پوچھتے تھے کہ بھئی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو، کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں، لیکن اس طرح سے اجتماعی دعا کا تصور جو ہے وہ اسلام میں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں ہو گیا کہ اگر کوئی دعا نہ کرے اور ایسے ہی اٹھ کے چل دے تو اسے برا سمجھتے ہیں۔ تو دعا کرنے میں میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے، اور لیکن کوئی اگر نہیں کرتا تو اسے برا نہ سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ اسے برا سمجھتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے لوگ تو پھر وہ بدعتی کہلائیں گے، کیونکہ پھر یہ ایک نیا کام شروع ہو جائے گا دین میں۔ تو اگر کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے گھر کے برابر کی مسجد میں جماعت کی تکبیر اور تلاوت کی آواز آتی ہے، کیا میں ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہوں؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے برابر میں مسجد ہے، وہاں امام صاحب جب اذان دیتے ہیں یا پھر جب تلاوت کرتے ہیں امام صاحب جب نماز کی تو وہ ان کے گھر میں آواز آتی ہے مائک کی، تو کیا وہ ان کے ساتھ جماعت کر سکتی ہیں؟ نہیں، آپ کا گھر جو ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، تو اس لیے نہ آپ کا گھر مسجد ہے، تو اس لیے آپ کو تو اپنی ہی نماز پڑھنی ہے۔ مسجد کی نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت ہے، اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ پردے میں جائیں اور سائیڈ میں کہیں امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ ویسے میری بہن میں آپ کو بتا دوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عورت کی نماز گھر میں زیادہ بہتر ہے مسجد سے۔ حضرت عمر نے تو بلکہ پابندی لگا دی تھی کہ عورتیں مسجد میں نہیں جائیں گی کیونکہ فتنہ شروع ہو چکا تھا، اور آج تو دجالی فتنوں کا دور ہے، تو اس لیے میرے نزدیک تو عورتوں کو گھروں میں نماز پڑھنی چاہیے، اور اس مسجد کی نماز سے یا جماعت سے گھر کی جماعت کا یا عورتوں کی جماعت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ حضور کے بچوں کے نام کس نے رکھے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے نام کس نے رکھے؟ اللہ نے رکھے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حضور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے یا کرتے تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے آگاہی ہوتی تھی تب کہتے تھے یا کرتے تھے۔ تو جب تک وحی نہیں آتی تھی تو الہام ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی جو ہیں وہ ان کا نبوت کا اعلان ہوا، اس سے پہلے شادی ہو چکی تھی اور بچے بھی ہوئے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو نبی ہوتے ہیں وہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں، تو ان کی تربیت جو ہے وہ بچپن سے ہوتی ہے۔ یہ بہت ساری چیزوں سے ثبوت ملتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ رب العزت نے بچپن سے ہی شروع کر دی تھی، کیونکہ انہیں نبی بنانا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کے بچے ہوئے تو ان کے دماغ میں نام بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یا کسی الہام کے ذریعے اللہ کے حکم سے آئے، اور اللہ رب العزت نے ہی سمجھو نبی کے بچوں کے نام رکھے۔ کیا حرف المقطعات پر نام رکھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا حرف المقطعات پہ نام رکھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، حرف المقطعات کا اگر کسی کو علم ہو تو بالکل رکھ سکتے ہیں نام، اور میرے نزدیک تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے تو حرف المقطعات کا علم جو ہے وہ کسی کو نہیں دیا گیا، اور اللہ اس کے رسول کو ہی صحیح بات معلوم ہے، لیکن اگر کسی کو کوئی آگاہی اللہ الہام کے ذریعے کر دیتا ہے اور وہ حرف المقطعات کا عالم ہے تو وہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے اثرات بہت ہوتے ہیں حرفوں کے، یہ مجھے کنفرم بات ہے کہ جو 14 حرف المقطعات ہیں قرآن میں ان کے اثرات زندگیوں پہ بہت پڑتے ہیں۔ تو اگر کسی ایسے عالم سے آپ نام رکھواتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے ایک استاد ہیں پروفیسر احمد رفیق صاحب، وہ حرف المقطعات کے بارے میں کافی جانتے ہیں، تو میں نے بھی کچھ ان سے تھوڑا بہت سیکھا ہے، تو میں نے دیکھا کہ ان ناموں کا اثر بہت ہوتا ہے کہ جو حرف المقطعات کے حساب سے کسی بڑے عالم سے نام رکھوائے جائیں۔ اہل بیت کا احترام زیادہ ہے یا صحابہ کا؟ بڑا اچھا سوال ہے، بڑا جذباتی سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اہل بیت کا احترام زیادہ ہے یا صحابہ کا؟ بھائی میرے نزدیک تو اہل بیت کا احترام زیادہ ہے۔ آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ اہل بیت جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ ہیں، اور صحابہ جو ہیں وہ حضور کے در کے لوگ ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں گھر کے لوگ زیادہ ہوں گے یا در کے لوگ زیادہ ہوں گے، اور ایسے بہت واقعات ملتے ہیں صحابہ کے۔ ایک بار تو ایسا ہوا جب یہ چھوٹے تھے، حضرت حسن اور حسین اور حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تو یہ لوگ کھیل رہے تھے، تو کسی بات پہ جھگڑا ہوا، تو حضرت حسن یا حسین میں سے کسی نے انہیں کہہ دیا حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ تم تو ہمارے غلام ہو، تو وہ رونے لگے۔ غلام تو اس ٹائم گالی تھا اس معاشرے کے لیے لفظ، تو انہوں نے روتے ہوئے آگے اپنے ابا حضور کو بتایا کہ ابا حضور مجھے آج
حسن نے غلام کہا تو انہوں نے پلٹ کے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عبداللہ بالکل ٹھیک کہہ رہا کہ اس نے تجھے غلام کہا؟ تو وہ سمجھا میرے ابا جو ہیں وہ طیش میں آ گئے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں ابا حضور میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، انہوں نے مجھے غلام کہا. تو حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑا، دوڑ لگا دی کہ بتا کہاں ہے حسن، اب میں اس کے پاس چل رہا ہوں اور لکھوا لے ان سے کہ ہم غلام زادے ہیں اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کی بھی غلامی کی ہے. تو اور یہ پرچی لکھوا ان سے کہ ہم ان کے غلام ہیں، اگر انہوں نے لکھ دیا تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے. تو اس لیے جو صحابہ اپنے آپ کو غلام مانتے ہوں اہل بیت کا، تو ہماری تو ویلیو کیا ہے کہ ہم اہل بیت سے آگے کسی کو سمجھ لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے پہلے ہیں، باقی سب بعد میں ہیں. ہمیں بہت ادب احترام کرنا ہے. تمام جتنے بھی صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، نبی کی حدیث ہے ان کے بارے میں، ان کے ذریعے تعلیمات ہم تک پہنچی، ان کے ذریعے دین ہم تک پہنچا، ان کا ادب احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مگر جہاں کمپیئر کرنے کا معاملہ ہوگا تو وہاں ہمیں اوپر جو ہے وہ گھر کے لوگوں کو رکھنا ہے اور در کے لوگوں کو نیچے رکھنا ہے. کیا جنازے کی نماز کے بعد دعا کرنی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا جنازے کی نماز کے بعد دعا کرنی ہے؟ جنازے کی نماز کا اگر آپ ترجمہ پڑھ لیں تو بھائی یہ تو اپنے آپ میں ایک دعا ہے، اس کے بعد دعا کی ضرورت کہاں ہے؟ اگر آپ جنازے کی نماز پوری کتاب میں پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جنازے کی نماز تو اپنے آپ میں مکمل دعا ہے. ٹھیک ہے بھائی، وما علینا الا البلاغ.